عزیزم حشام شاہد، آپ جہاں کہیں بھی ہو اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں عزیزم حشام شاہد کو آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں. یہ ننھا سا بچہ ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی بہتر انداز ہے. ان کی طرح ان کے انداز سے فائدہ اٹھائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، حرم خوان و تاریخ قرآن ہو کر. جناب صدر، حضرات علماء اکرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم. حضرات گرامی، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی جگوہاری کا سبب آپسی اختلافات. حضرات، آج کی اس مجلس میں اپنے دل کی دھڑکن اور ضمیر کی آواز کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے میری گزارشات پر غور فرمائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج کل سارے مسلمان الگ الگ خطوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ نسل اور جدا جدا رنگ و نسل ہیں. کہیں رنگ و نسل پر جھگڑے ہوتے ہیں، کہیں قبیلے کی بات پر خون ریزی کی نوبت آ جاتی ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ وہ قوم جس کا نبی ایک، وہ قوم جس کا قرآن ایک، وہ قوم جس کا حرم ایک، وہ قوم جس کا قبیلہ ایک، وہ قوم جس کا طریقہ ایک، وہ قوم جس کا نفع و نقصان ایک، وہ قوم جس کا دین و ایمان ایک، شریعت و مذہب کی بنیاد متحد، جس کے رہنے سہنے کا اتفاق متفق، جس کی حقیقت میں یکسانیت، ایسی قوم، ایسے افراد، ایسے دین و ایمان کے ماننے والے حضرات کی اس رنگ و نسل اور ذات پات کے دامن فریب میں پھنس گئے. ان میں بھی رنگ و خون کے نام پر جھگڑے کی نوبت آنے لگی. ان کا بھی اتحاد آپس میں پارا ہو گیا. یہ بھی جاہلیت کے اس دور میں پہنچ کر جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا. نفسانیت نے انہیں بھی اس دور میں دھکیل دیا جہاں سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ایک مساوات کا درس دیا تھا. حضرات، آج بھی وہی نقشہ ہے اور ہمارے بہت سے علماء قوم، ہمارے قائدین ان نقشوں میں رنگ و روغن بھر رہے ہیں. اپنی قیادت کے خاطر پوری قوم کا بلیک میل کر رہے ہیں. سیدھے سادے عوام، بھولے بھالے مسلمانوں کی طرز زندگی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کے ایمانوں، انکان کے گل و گلزار کو ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہیں. چاہے اس قوم کا اتحاد پارا ہوا، ملت کے افراد اس کی رقابت کا شکار ہو گئے، تو یاد رکھے وہ دن دور نہیں کہ ہماری رہی سہی سخت بھی ختم ہو جائے گی. ہمارا ترقی کرنا تو درکنار، اپنے وجود کے لیے بھی ہم ترسیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رونا رویا ہے. فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات کی ہوتے تو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا پنپنے کی زمانے میں یہی باتیں ہیں. سامعین اکرام، یہ امت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئی ہے. اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے خاطر شیخ و سید مرزا افغانی، ایرانی، ہندوستانی کی ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جس کا پالنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. اس کی اصل کہاں تک درست ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں. قرآن و حدیث کے بیان سے اس جہالت سے پردہ اٹھائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے قبیلہ و خاندان صرف تعارف اور شناخت کے لیے بنائے ہیں. تم میں باعزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نہ گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت
حاصل ہے. تم سب کی خلقت آدم ہے. آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال و اعمال کے ذریعے بتلا دیا ہے اور نمونہ اپنے بن کر کے دکھلا بھی دیا ہے. حضرات آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہم نے شریعت کا کتنا پاس و لحاظ کیا, کتنا دین سے عمل رکھتا ہے. ہمیں دین سے زیادہ محبت ہے قومیت سے. ہماری مسجدیں الگ ہیں, دینی مراکز کو ہم نے الگ عنوان دے رکھے ہیں. مدارس ہماری قومیت کے نام سے ایجاد کیے جاتے ہیں. ہمارے دل و دماغ میں خدا کی محبت کم, حسب و نسب زیادہ تعلق ہے. سوچئے کہ ہم اسلام کے قریب ہیں قومیت کے. اس لیے حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخوت ایمانی پیدا کریں. اسلامی اصولوں پر ہم اپنی جان دے دیں. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہماری زندگی میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک طریقہ ہم سب اپنائیں. حضرات آج ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں, طرح طرح سے فتنے اٹھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس مسئلے کو ہم اپنے سر نہ تھوپیں. ہم بھی رنگ و نسل, ذات پات اور قبیلوں کو بھید بھاؤ کو چھوڑ کر ایک ملت کے تابع دار ہو جائیں. اور جب ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ تمہارا نسب کیا ہے تو ہم بھی بیک زبان ہو کر کہیں دین اسلام, دین اسلام, دین اسلام. ہم اس طرح ترقی کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, کچھ مقام ہمیں مل سکتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور قوم کو دین کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیں گے. خدا تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.